بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا اپنے حرمت سے گزرنے والے امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسری نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آمنہ حرمت سے گزرنے والے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے کسی بھی فوجی بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسری کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکہ کے وزیر توانائی نے کہا تھا کہ امریکی بحریہ نے آبنہ حرمت سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں کو حفاظتی حصار فراہم کیا ہے۔ بعد میں انہوں نے یہ بیان سماجی رابطے کی ویب سائٹ سے حذف کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے سربراہ کے مطابق آبنہ حرمت سے کسی تیل بردار جہاز کے امریکی فوجی حفاظت میں گزرنے کا دعویٰ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں کا کوئی بحری بیڑا اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اسے ایرانی میزائل اور خودکش ڈرونز کے ذریعے روک دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے آبنہ حرمت سے بارودی سرنگیں نہ ہٹائی تو بڑی فوجی کارروائی کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسی کارروائی ہوگی جس کے نتائج ایران نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکی افواج نے بارودی سرنگیں بچانے والی 10 غیر فعال کشتیوں یا جہازوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضرورت پڑنے پر مزید کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کی تعداد 1300 تک پہنچ چکی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ان حملوں میں 9659 شہری مقامات تباہ ہوئے جبکہ 7943 رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل۔ ایران کا اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر حملہ، اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائلوں سے حملے کیے جسے اسرائیل کا دفاعی نظام روکنے میں ناکام رہا اور کئی میزائل ایئرپورٹ پر گرے جس سے ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا۔ ادھر لبنان سے میزائل حملوں میں اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ ہو گیا جبکہ حملے میں 2 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب اسرائیل اور امریکہ مناسب سمجھیں گے اور مل کر فیصلہ کریں گے۔ اسرائیل ایران سے لامحدود جنگ نہیں چاہتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تہران پر امریکہ اور اسرائیل کی شدید بمباری، رات بھر دھماکوں سے شہر گونجتا رہا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شدید فضائی حملوں کے بعد شہریوں نے خوف اور بے یقینی کی رات گزاری۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد یہ دارالحکومت پر ہونے والی شدید ترین بمباری میں سے ایک تھی۔ رپورٹ کے مطابق رات کے وقت جنگی طیاروں نے کم بلندی پر پروازیں کرتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں پر درجنوں بھاری بم گرائے جس سے کئی علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی اور شہری خوفزدہ ہو گئے۔ تہران کے مغربی علاقے میں رہنے والی ایک خاتون نے بتایا کہ ابتدا میں تقریباً 15 منٹ تک مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے درجنوں لڑاکا طیارے ان کے سروں کے اوپر پرواز کر رہے ہوں، پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ حملے شروع ہو جاتے تھے۔ شہریوں کے مطابق دھماکوں کی شدت سے زمین اور عمارتوں کی کھڑکیاں لرز رہی تھیں جس کے باعث بہت سے لوگ اپنے گھروں میں محفوظ حصوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق تہران کے علاوہ اصفہان اور کرج سمیت دیگر شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شدید بمباری کے باعث بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی عارضی طور پر متاثر ہوئی، تاہم حکام کے مطابق چند گھنٹوں میں بجلی بحال کر دی گئی۔ دوسری جانب ایران کی حکومت نے جنگ کے دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں جس کے باعث شہریوں کو معلومات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یہ پابندیاں برقرار رکھی جائیں گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں رہائشی علاقوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور مختلف مقامات کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ حکومت نے عالمی برادری سے شہریوں کو پہنچنے والے نقصانات پر بھی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملک کی سلامتی و خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کا حق رکھتے ہیں سعودی عرب۔ سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے کہ ملک کی سلامتی و خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی بارے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی
زیر صدارت کابینہ کا ورچوئل اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سعودی کابینہ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ سعودی عرب اپنی سلامتی خود مختاری کے لیے تمام اقدامات کا حق رکھتا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق کابینہ نے سعودی فضائی دفاعی نظام کی اعلیٰ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفاعی نظام نے تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو کامیابی سے ناکارہ بنایا۔ سعودی کابینہ نے سعودی عرب، خلیج اور دیگر عرب ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت کی اور موقف اپنایا کہ سویلین اہداف اور تیل کی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا نئے جنگی بحری جہاز سے کروز میزائل کا تجربہ، ایران جنگ بارے بھی اہم اعلان۔ شمالی کوریا نے مغربی ساحل پر موجود ایک نئے جنگی بحری جہاز سے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ کورین میڈیا کا کہنا ہے کہ اس تجربے کی نگرانی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے خود کی۔ انہوں نے کہا کہ میزائل تجربے کا مقصد دنیا کو شمالی کوریا کی جوہری صلاحیت اور مضبوط عزائم کا پیغام دینا ہے۔ کم جونگ ان نے کہا کہ ملک اپنی دفاعی طاقت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مسلسل اقدامات جاری رکھے گا۔ ایران جنگ کے حوالے سے شمالی کوریا کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کے سیاسی نظام اور علاقائی خود مختاری کو نشانہ بنانا ناقابل قبول عمل ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی پوری دنیا کو مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ شمالی کوریا کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے ایران کے داخلی معاملات میں کھلے عام مداخلت پر شدید تشویش ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے رابطہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مارکو روبیو نے ایران کے سعودی عرب پر جاری حملوں کی مذمت کی اور دونوں اعلیٰ حکام نے اس بات پر غور کیا کہ ایرانی حملوں کے دوران سعودی عرب کے دفاع کو کس طرح مضبوط بنایا جائے۔ رواں ہفتے سعودی شہر الخلیج میں رہائشی علاقے پر پروجیکٹائل گرنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایران کی اسلامی انقلاب گارڈ نے پہلے بتایا تھا کہ وہ الخلیج میں امریکی ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنا رہے ہیں، جہاں پرنس سلطان ایئر بیس واقع ہے اور یہ امریکی فوج کے لیے استعمال ہوتا ہے اور متعدد بار حملوں کی زد میں آ چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس نے لبنان میں کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ فرانس نے لبنان میں بڑھتی ہوئی تشدد آمیز کارروائیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس کی وزارت خارجہ نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ یہ اجلاس بدھ کو منعقد کیا جائے گا تاکہ لبنان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ فرانس نے لبنان میں جاری پرتشدد واقعات کے بڑھتے ہوئے اثرات پر تشویش ظاہر کی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ وہ لبنان کے بحران کے حل میں اقوام متحدہ کے تحت بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کے لیے سرگرم کردار ادا کرے گا۔ خیال رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد حزب اللہ کی جوابی کارروائی پر لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں اور افراد کو مختلف مقامات پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے لبنان کے حالات نہایت کشیدہ ہو گئے ہیں اور حکومت بھی حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے شام نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم اعلان سامنے آ گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے اور جواب میں آبِ ہرمز کی بندش سمیت خلیجی ممالک میں ایران کے حملوں سے پیدا ہونے والی جنگ کے بعد سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں اور مفادات پر ایران کے حالیہ حملوں کے بعد تیل کی فی بیرل قیمت $120 کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھی۔ البتہ آج خام تیل کی قیمت تقریباً $90 فی بیرل سے بھی نیچے آ چکی ہیں۔ تاہم جنگ کی غیر یقینی کی صورتحال کے باعث اب بھی خام تیل کی قیمتوں سے متعلق خدشات برقرار ہیں اور اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر آبِ ہرمز میں تیل کی سپلائی کو روکا گیا تو ایران کو سخت ترین کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ڈونلڈ ٹرمپ نے تیل کی عالمی قیمتوں میں استحکام کے لیے لاہے عمل ترتیب دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے، جس سے قیمتوں میں ایک ہفتے کے دوران کمی کا امکان ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔
ہے।